الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جس طرح روزے کی عبادت رکھی ہے، جو فرض ہے، جو ہر مکلف پر جس کا جو روزہ رکھنا واجب ہے، بلا عذر جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی بھی روزہ چھوڑے۔ اسی طرح ایک دوسری عبادت اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ ہے رات کی عبادت، رات کی نماز، جسے ہم قیام رمضان کہہ سکتے ہیں، جسے ہم صلاۃ اللیل کہہ سکتے ہیں، جسے ہم تراویح اور تہجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام ہیں، اور نماز ایک ہے، اس کی صفت ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اول شب جب پڑھیں گے عشاء کے بعد یہ نماز، یہ بھی جان لیں اس نماز کا پورا وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک، اور یہ تمام پورے سال میں، رمضان میں بھی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو نماز ہے، رات کی نماز، اس کا جو بھی نام ہم لیں سب ایک ہے، چاہے وہ ہم عشاء کے بعد اول شب میں پڑھیں، امام کے پیچھے پڑھیں، امام کے پیچھے پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، یا آخری شب میں اپنے گھر میں تنہائی سے پڑھیں، وہ سب کی سب تراویح، قیام رمضان، صلاۃ اللیل اور رات کی نماز اپنی زبان میں جو کہیں سب ایک ہے، سب کی صفت ایک ہے، اور سب کی فضیلت ایک جیسی ہے۔ رات، آخری رات میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ الگ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رمضان کے روزے کی بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، وہیں اس رات کی نماز کا بھی ذکر کرتے تھے، اور اس کی فضیلت کتنی ہے وہ ہم حدیث بار بار سنتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں کہ جو آدمی ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کرے، رات کی نماز پڑھے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوئے۔ اور دوسری بات میں ہے کیا یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمر بعزیمۃ، بہت اہم لفظ ہے حدیث کا۔ دوسری حدیث، کیا آپ رمضان کے قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے بغیر اس کے کہ اس کو واجب کہیں، یعنی واجب نہیں ہے لیکن ترغیب دینے سے اس کی اہمیت نکلتی ہے، اور اسی لیے علماء اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال رمضان کا ذکر کیا اور کہا آپ نے کہ ان اللہ افترض صیامہ وانی سننت للمسلمین قیامہ ومن سامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من الذنوب کیوم ولدته امہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا، ہم کو بشارت دی اور کہا کہ اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن میں نے مسلمانوں کے لیے اس مہینے کی راتوں میں قیام کو، رات کی نماز کو مسنون قرار دیا ہے، یعنی سنت ہے۔ تو جو آدمی ایمان اور نیک نیت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھے اور قیام اللیل کرے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جلا، گناہوں سے جیسے پاک صاف تھا ویسی یہ فضیلتیں ہیں۔ یہاں ہم یہ یاد رکھیں کہ رات کی یہ نماز، یہ چاہے ہم امام کے ساتھ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے پڑھیں، یہ بھی قیام اللیل ہے، یہ بھی تراویح کی نماز ہے، اور اسی طرح رات میں آخری شب میں پڑھیں تب بھی۔ اور یہ نماز رمضان کی، یہ نماز تراویح جسے ہم کہتے ہیں، اور علماء سلف نے بھی اس کو تراویح کہا۔ یہ
جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح حدیث میں آیا نہیں آیا، یہ سب بحث لغو ہے۔ تراویح علماء سلف نے باقاعدہ اس کو تراویح کہا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کو صلاۃ التراویح کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور خود یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے محدثین میں سے ہیں جو جب حدیثیں جمع کی جا رہی تھی سن 2 ہجری میں، جب حدیثیں جمع کی جاتی تھی اس وقت لکھی ہوئی کتاب، اور یہ کتاب صرف رات کی نماز کے احکام، اس کے فضائل، اس کے آداب کے تعلق سے ہے، اور اس کتاب کو علماء نے بہت زیادہ معتبر کرا۔ اس میں انہوں نے یہ چیز اکٹھا کی ہے کہ سنت جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام کو پڑھا کر ادا کی، اور اس کے بعد آپ کے زمانے میں صحابہ کرام خود جماعت کے ساتھ مسجد میں اور اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دی، اور گھر میں عورتیں جماعت کے ساتھ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمانے میں عورتوں نے گھر میں جماعت سے پڑھا ہے۔ آئیے چند حدیثیں، مختصر درس چند حدیث۔ آپ کی جو سنت ہے آپ نے 3 دن پڑھایا، یہ ہم سب برابر سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے حضرت عائشہ سے ہے، حضرت ابو ذر سے ہے، حضرت جابر سے ہے، اور دوسرے صحابہ کرام سے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، کئی صحابہ کرام سے ہے۔ سب سے تفصیل حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے، لیکن میں مختصر حدیث جو حضرت ابو ذر کی ہے وہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رمضان میں روزہ رکھا، آپ نے رمضان میں قیام اللیل یعنی رات میں عشاء کے بعد جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے کہتے ہیں نماز آپ نے نہیں پڑھائی، جماعت کے ساتھ قیام اللیل نہیں کیا، لیکن جب 23ویں شب ہوئی 7 راتیں باقی رہ گئی تو آپ نے ہم سب کو رات میں نماز پڑھائی، اور اتنی نماز پڑھائی کہ 1/3 رات گزر گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری جب شب ہوئی 24ویں رات ہوئی تو آپ نے نماز نہیں پڑھائی، اس کے بعد 25ویں جب ہوئی تو آپ نے پھر پڑھایا، تو آدھی رات تک پڑھایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے اب یہاں جو آ رہی ہے جس پر غور کرنا چاہیے، جو لوگ اشتباہ شبہ پیدا کرتے ہیں نا ان کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جب آدھی رات ہو آپ نے پڑھایا اور سلام پھیر دیا، ختم کر دیا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول کاش اتنی اچھی آپ نے نماز پڑھائی ہے، کاش پوری رات آپ پڑھاتے، رات کے جو باقی حصہ رہ گیا یہ بھی کاش ہم کو پڑھا دیتے۔ تو آپ نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیلۃ، کہا آپ نے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ مسجد میں یہ نماز پڑھتا ہے تراویح کی نماز، یہاں تک کہ امام پلٹ جائے، یعنی امام کے ساتھ پوری نماز پڑھتا ہے۔ امام احمد نے اس کا مطلب بتلایا کہ وطر کے ساتھ پوری پڑھتا ہے، ینصرف کا مطلب امام جب پلٹے نکلے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی نکلا، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو باقاعدہ بتا دیا، ان کی جو تمنا تھی اس کا جواب دیا انہوں نے کہ یہ نہ سوچو کہ تم کو ثواب کم ملا کم پڑھنے سے، بلکہ اگر کوئی آدمی پوری نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ یہاں تک کہ امام لوٹے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر جو رات آئی پھر آپ نے پڑھایا تیسری رات، اور اس میں آپ نے زیادہ اہتمام کیا، آپ اپنے اہل و عیال کو اور لوگوں کو اکٹھا کیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی، تنگ ہو گئی، اور اتنا لمبا پڑھایا کہ ہم کو ڈر لگا کہ کہیں سحری بھی نہ ختم ہو جائے۔ یہ آپ نے 3 دن پڑھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا جب اس کے بعد نہیں پڑھایا اور نہیں نکلے تو صحابہ کرام نے صبح پوچھا جواب سے، تو آپ نے کہا انی کریہت و خشیت ان یکتب علیکم، کہا کہ میں نے صرف اس ڈر سے نہیں پڑھا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تمہارے پر فرض نہ کر دی جائے اور بھاری ہو جائے گی۔ تو سنت نبوی خود آپ نے عمل کر کے عشاء کے بعد آپ نے نماز شروع کی تھی، اس لیے عشاء کے بعد تراویح کی نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی سنت پریکٹیکل خود آپ نے پڑھایا، صرف اس ڈر سے آپ نے نہیں پڑھا کہ اگر یہ فرض کر دی گئی تو امت کے لیے بھاری ہوگی، اور اسی لیے صحابہ کرام آپ کے زمانے میں پڑھتے تھے،
حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم مسلمان مسجد میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے مختلف اماموں کے پیچھے. کوئی 6 آدمی ہوتا، کہیں 7 آدمی ہوتا، کہیں اور ہوتے، کہیں کوئی اکیلا ہوتا. اس لیے کہ قرآن کہتی ہیں، علت یہ بتاتی ہیں کہ قرآن سب کو نہیں یاد تھا، تو جس کو قرآن یاد تھا اس کو لوگ آگے بڑھاتے تھے کہ تم پڑھاؤ، اور اس کے پیچھے پڑھتے تھے. کہیں 6 آدمی 5 آدمی انہوں نے عادت کے ساتھ لکھا ہے کہ کہیں 6 کہیں 7 کہیں 10 اس طرح مختلف امام کے پیچھے پڑھتے تھے. اور یہی نہیں، حضرت ابی بن کعب جو سب سے بڑے حافظ قرآن تھے وہ پڑھاتے بھی تھے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے میں اپنے حجرے سے رات میں، تو دیکھا کہ لوگ مسجد کے کونے میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چند آپ کے اصحاب ہیں جن کو قرآن نہیں آتا. تو انہوں نے ابی بن کعب سے کہا کہ آپ ہم کو قرآن پڑھائیں، اور یہی لوگ ان کے پیچھے تراویح کی نماز قیام اللیل پڑھ رہے ہیں. فہم یصلون بصلاتہ، تو وہ ابی بن کعب ان کی امامت کر رہے ہیں، ان کو نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا ہے دیکھ کر؟ منع نہیں کیا، کیا کہا؟ اصابوا، صحیح عمل کیا. اصابوا او نعم ما اصابوا، کہا کہ بہت صحیح عمل کیا، یا ہے کہ بہت بہترین عمل کیا کہ تراویح کی نماز مسجد میں امام کے پیچھے اپنے امام کے پیچھے پڑھ لیں. یہ غور کیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی تشریح کر دی اور اس کی تائید کر دی کہ صحابہ کرام جو پڑھ رہے ہیں ابی بن کعب کے پیچھے، غور کیجئے، اس کو صحیح کہا ہی نہیں کہا بلکہ کہا بہت اچھا ہے یہ. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں حضرت جابر کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب نے عورتوں کو نماز پڑھائی، اور کتنی پڑھائی؟ 8 رکعت، وتر کے ساتھ 11 رکعت. کہتے ہیں حضرت جابر کہ حضرت ابی بن کعب ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رمضان کے مہینے میں، اور کہا اللہ کے رسول آج ہم نے ایک کام کیا ہے. کہا کیا کیا ہے؟ کہا کہ میرے گھر کی عورتیں نے کہا کہ اے ابی آپ کو قرآن یاد ہے؟ ہم کو قرآن یاد نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں، رات کی نماز پڑھیں. تو میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو 8 رکعت اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھائی. کہتے ہیں حضرت جابر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش رہے. وَكَانَ شِبْهَ الرَّضَا، علماء کے ہاں محدثین کے ہاں یہ جملہ بہت ہی اہم ہے. کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی تھی. رضامندی اگر آپ کی صحابہ کے کسی عمل پر ہوتی ہے، محدثین کے ہاں وہ ویسے ہی حدیث ہوتی ہے جیسے آپ نے کچھ کہا یا آپ نے کر کے دکھایا، کچھ بھی فرق نہیں ہوتا ہے. اور اسی لیے محدثین نے اس لفظ پر بہت کچھ لکھا ہے اور اصول مقرر کیا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ جانیں کہ حدیث عملی یعنی پریکٹیکل عملی حدیث کیا ہوتی ہے، اور فعلی حدیث جو کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، اور قولی حدیث جو آپ نے کہا ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور ایک حدیث ہوتی ہے تقریری، یعنی صحابہ نے کیا، آپ نے منع نہیں کیا بلکہ اس کو پسند کیا. تو تینوں طرح سے صلاۃ اللیل، تراویح جو بھی ہم کہیں، عشاء کے بعد نماز میں، عشاء کے بعد مسجد میں امام کے پیچھے پڑھنا، یہ تینوں طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کیا تھا کہ جو الگ الگ امام کے پیچھے پڑھتے تھے، حکومت کے آرڈر سے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کیا تھا. اور اسی لیے عبدالرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر بن خطاب نکلے رمضان میں، مسجد نبی میں آئے، دیکھا فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّحْمَ. بہت معنی کا لفظ ہے، آج جو لوگ بولتے ہیں اس پر. کہا کہ دیکھا کہ مختلف گروہوں میں لوگ ہیں، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے اور کوئی خود پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، اور کسی جگہ چند لوگ جماعت کر کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا
اگر ان سب لوگوں کو ہم ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیتے اور ایک جماعت ہوتی اور ایک جماعت ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، اس کے بعد انہوں نے پڑھایا اور یہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے صحابہ کا اجماع ہو گیا، دوسرے تمام صحابہ اس سے متفق اور اجماع ہو گیا، اتفاق اسے کہتے ہیں صحابہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ کوئی ایسا عمل جو حدیث سے ثابت نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں ہوگا، نبی کی سنت کے خلاف ہوگا، صحابی میں سے کوئی اس پر خاموش ہے، اور خاص طور پر اجل صحابہ کرام میں سے کوئی اس پر خاموش ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مسائل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے سلسلے میں اس طرح کی بات سوچتا ہے تو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے اور آپ سے بہت آگے تھے، اور وہ ناحق بات کو، سنت کے خلاف کسی چیز کو وہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خود بعد کے زمانے میں جب انہوں نے کچھ احکام جاری کیے تو جہاں ان سے چوک ہوئی باقاعدہ صحابہ کرام نے ان پر اعتراض کیا، اور اس جگہ کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا بلکہ سب پڑھتے تھے۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں غور کیجئے، اس نماز کے تعلق سے جماعت کے ساتھ ہم جو عشاء کے بعد نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے تعلق سے امام احمد کیا کہتے تھے، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ امام احمد کا جو مقام ہے ہم سب جانتے ہیں، ان کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لڑکے اور ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے، یہاں ایک چیز اور ذکر کر دیں، یہ بھی ڈال لیجئے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں دونوں خود مسجد نبوی میں تراویح کا انتظام خود کرتے تھے، امام متعین کرتے تھے۔ کان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یامر الناس بقیام رمضان فیجعل للرجال اماما وللنساء اماما۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ لوگوں کو رات کی تراویح کی، رات کی نماز کی تاکید کرتے تھے، حکم دیتے تھے، اور مرد کے لیے ایک امام متعین کرتے، عورتوں کے لیے ایک امام متعین کرتے۔ اور یہی نہیں، غور کیجئے ان کے اس جملہ پر، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کرائی تو انہوں نے کہا کہ مساجد کی صفائی کا بھی اہتمام کرو، مساجد میں قمقمے جلیں، روشنیاں ہوں، تاکہ لگے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی نکلے اور مسجد کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عمر کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، نور اللہ لک یا ابن الخطاب فی قبرک کما نورت مساجد اللہ بالقرآن۔ ہم تو اس طرح کی دعائی نہیں دیتے، الٹا جو ہے ہم اعتراض کرتے ہیں۔ کہا کہ اے ابن الخطاب، اللہ رب العالمین آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسے آپ نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کر دیا۔ کون سی روشنی؟ تراویح کی نماز جو ہو رہی تھی اور مسجدوں میں نور، انہوں نے روشنی جلوائی کہ روشن رہے، لگے کہ اچھے سے لگے کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، مسلمان یکجا ہو کر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسجد کو منور کرانے روشنی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز میں مسجدوں کی صاف ستھرائی، مسجدوں کی روشنی، مسجدوں کی چمک، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس صحابہ کرام کا عمل اور سلف کا یہ عمل، حضرت امام مالک وغیرہ کے زمانے میں تو اتنا تھا کہ کہتے تھے کہ حضرت عمر کی سنت کو ہم لوگوں نے زندہ کر دیا ہے، اور اسی لیے اہتمام کتنا کرتے تھے۔ امام احمد حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مسجد میں تراویح نماز پڑھنا یہ آپ کو پسند ہے، یا اکیلے گھر میں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کے دوسرے پہر اکیلے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اس کو حضرت عمر نے بھی جب چالو کرایا تب بھی انہوں نے کہا یہ افضل ہے۔ تو کہتے کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ ہم کو زیادہ پسند ہے، اور یہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے کہ میں امام کے ساتھ پوری نماز پڑھوں اور وطر
پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد تب گھر لوٹوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ لوٹے کتب لہ بقیۃ لیلتہ، تو پوری رات کا بقیہ حصہ رہ گیا اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک آدمی نے سوال کیا تو انہوں نے اور بڑھ کر جواب دیا، کہا اس سے یہ کہا سنو یعجبنی ان یصلی فی الجماعۃ یحییٰ بہا السنہ، کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ مسجد میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے جس کے ذریعے اس سنت کو زندہ رکھا جائے۔ سنت بھی کہا اور کہا یہ کیا جائے گا تو سنت زندہ رہے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، صاحب میراث نے تو بہت زور سے لکھا ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ اگر تراویح کی نماز جیسے پڑھی جاتی ہے امام کے پیچھے اہتمام کے ساتھ، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو کتنے فیصد لوگ ہیں جو تراویح کی نماز کا اہتمام کریں گے؟ لوگوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے اس پر کوئی اعتراض کرنا اور اس پر کچھ کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور لوگوں کو جو تراویح کی نماز پڑھ لیں ان کو ایک بہت بڑی برکت سے محروم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق دے، رمضان مبارک میں جو سندو عبادتیں فرض ہیں، جو سنتیں ہیں اور جو نوافل ہیں، ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس ماہ مبارک کی عبادتوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔